مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ ناظرین خوش آمدید آپ کا اختتامی گھڑیوں میں، پروگرام کی اختتامی گھڑیوں میں ایک دفعہ پھر خیر مقدم۔ یہ لمحے مختص ہوتے ہیں پیغامات نشر کرنے کے لیے، جو موضوع ہم آغاز سے لے کر چلتے ہیں اور جس پر جتنی گفتگو پیش کرنے کی ہمیں اللہ توفیق اور سعادت دیتا ہے، اس کا خلاصہ ایک کلام نشر کرتے ہیں پروگرام کے اس حصے میں۔ مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ آج کے موضوع کو وہ کیسے سم اپ کرتے ہیں؟ صفدر صاحب، ایمان بالقدر جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، صحیح، اس کے مثبت اثرات، نتائج اور فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ہر نقصان سے، ایمان کے نقصان سے، عقیدے کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، یہ جو خودکشیاں وغیرہ ہوتی ہیں، ان کے نقصان سے بچ کر صبر کی دولت پر فائز ہو جاتا ہے۔ بڑی قیمتی بات ہے۔ جب اسے یہ ہوتا ہے نا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا پھر ہے، قرار بھی آتا ہے تو اس کو قرار آ جاتا ہے، اس کو صبر آ جاتا ہے۔ جو اس کو نہیں مانتے وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پھر وہ شکوہ اگر کرتے ہیں تو تب ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اور اگر اپنا کوئی نقصان کرتے ہیں تو وہ دنیا کا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صبر جیسی نعمت عطا فرماتا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا کہ بندہ مومن کی زندگی بھی کیا زندگی ہے، یہ کیا رشک والا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا بندہ مومن کی زندگی بھی کیا زندگی ہے جو صبر اور شکر کے دو نقطوں کے درمیان دائر ہے۔ کیا بات، فرمایا دو نقطوں کے درمیان وہ صبر سے شروع ہوتی ہے شکر پر، شکر سے شروع ہوتی ہے صبر پر۔ یعنی اللہ اس کو کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور اگر لے لیتا ہے تو یہ صبر کرتا ہے۔ شکر پر بھی اجر ہے اور صبر پر بھی اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب شکر پر اجر یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کیا کہنا ہے؟ اور صبر کا اجر یہ ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور نبی رحمت نے فرمایا صبر ثوابہ الجنہ، صبر کا اجر ڈائریکٹ جنت کی صورت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی علامہ صاحب، کیا نشست جو ہے اس کا خلاصہ کلام ایمان بالقدر کا آپ کیسے نشر فرمائیں؟ میں تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ کا لنگر پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کشف المحجوب شریف میں آپ نے بات کی اپنے شیخ سے، اپنے پیر و مرشد سے۔ فرمایا میں نے اپنے مرشد شیخ ابو الفضل ختلی رحمہ اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور اب پتہ نہیں وقت کا تو کوئی ایسی نصیحت کہ بعد میں پھر کبھی کسی نصیحت کی ضرورت نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا اللہ کی تقدیر پر، قضاء و قدر پہ ایمان رکھتے ہو؟ جی حضور ایمان رکھتا ہوں۔ تو فرمایا زندگی میں جو بھی پیش آئے اگر اس پر عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، تو پھر زندگی میں کبھی اپنے رب کے فعل پہ اعتراض نہ کرنا۔ بڑی بات، اللہ اکبر۔ بندگی اور ولایت کا یہ منتہا اور کسی فعل پر اعتراض۔ آپ فرماتے ہیں مجھے زندگی بھر پھر کبھی کوئی ٹینشن رہی نہیں، نہ مجھے کوئی مسئلہ پیش آیا اس کا، نہ مجھے کبھی کسی پھر نصیحت کی ضرورت پڑی۔ میرے شیخ نے اوتاد وقت تھے، مسئلہ حل کر دیا۔ علامہ اقبال کا بھی بہت اس پہ فوکس ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کی بڑی اس پہ تحقیق ہے، بڑی باریک بینی سے وہ گئے ہیں۔ ابھی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے نا، اگر یہ جوڑ لیں اور نقطہ سمجھ لیں تقدیر، تو اتنی زندگی ہماری آسان ہو جائے۔ ذرا اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ عقیدہ تو ہمارا ہے، لیکن اس کو تفہیم کے ساتھ ذرا سمجھ کے پوری طرح سے مانیں اور پھر اس کو ساتھ ساتھ اپلائی کرتے رہیں زندگی میں، تو قرآن کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تم کوئی ارادہ کرتے ہی نہیں ہو جب تک پیچھے اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ تم کچھ چاہتے ہی نہیں ہو جب تک اللہ نہ چاہے، پیچھے اللہ کا ارادہ موجود ہے، تم اللہ کے ارادے کے تابع ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں، اقبال اس پہ کہتے ہیں کہ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ اللہ اچھا، اس میں ایک یہ آپشن بھی ہے جی۔ اور پھر ساتھ کہتے ہیں یہ جو یہاں ایک اور بہت بڑا ویک پوائنٹ ہمارا جو بالکل تقدیر کے دائرے سے ہمیں عقیدے کے اعتبار سے نا خارج کر دیتا ہے اور ہم باہر اینٹی تقدیر، عقیدہ کی تقدیر بن کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ جب ہم ستارے، کارڈ، یہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ، آج کا دن کیسے آج کا دن کیسا گزرے گا، ذائچے اور یہ سارے، اس پر اقبال نے کہا کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ آپ وسط افلاک میں ہے خار و زبون۔ تو آپ اگر تقدیر سے جڑ جاتے ہیں نا تو پھر آپ کی جان
ان نجومیوں اور عملوں فالوں سے بھی چھوٹ جائے. بہت شکریہ بہت شکریہ. نہایت قیمتی پیغامات نشر ہو گئے. مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، حافظ احمد رضا جماعتی صاحب، علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، بہت شکر گزار. اللہ کریم آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور سلامتی کی دولتوں میں اضافہ فرمائے. 2-3 اشعار نعت شریف کے، اس کے بعد آخری کلام سنتے ہوئے حافظ احمد رضا قادری سے ہم انشاءاللہ جماعتی صاحب سے ہم کراچی کی طرف بڑھیں گے ٹرانسمیشن کے سلسلہ. ارتکاب غم دنیا نہیں ہونے دیتا، ارتکاب غم دنیا نہیں ہونے دیتا، عشق سرکار کا رسوا نہیں ہونے دیتا. ارتکاب غم دنیا نہیں ہونے دیتا، عشق سرکار کا رسوا نہیں ہونے دیتا. علامہ صاحب شعر دیکھیے، یا نبی آپ کے چہرے کی زیارت کا یہ شوق، یا نبی صلی اللہ علیہ نبی الکریم، یا نبی آپ کے چہرے کی زیارت کا یہ شوق میری آنکھوں کو پرانا نہیں ہونے دیتا، میری آنکھوں کو پرانا نہیں ہونے دیتا، میری آنکھوں کو پرانا نہیں ہونے دیتا. مفتی صاحب قبلہ شعر دیکھیے گا کہ میرے اندر جو بپا ہے کرب و بلا اس کو، میرے اندر جو بپا ہے کرب و بلا اس کو، نفس کا شمر مدینہ نہیں ہونے دیتا، نفس کا شمر مدینہ نہیں ہونے دیتا. اللہ اکبر. میرے اندر جو بپا ہے کرب و بلا اس کو، نفس کا شمر مدینہ نہیں ہونے دیتا. آخری شعر ہے، دستکیں دیتی ہے آقا کی محبت دل پر، دستکیں دیتی ہے آقا کی محبت دل پر، اور مسلمان ہے کہ در وا نہیں ہونے دیتا، اور مسلمان ہے کہ در وا نہیں ہونے دیتا. ارتکاب غم دنیا نہیں ہونے دیتا، عشق سرکار کا رسوا نہیں ہونے دیتا، رسوا نہیں ہونے دیتا. آئیے کلام سنتے ہیں حافظ احمد رضا جماعتی صاحب سے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ. آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی برتے ہیں چولیاں سب کی، وہی برتے ہیں چولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ. آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں
بات صرف اتنی ہے، قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔